صفحہ نمبر 50 آیت نمبر 35 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران، جب عمران علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی رب انی نظرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب میں منت مانتی ہوں آپ کے گھر کے لیے اس کے متعلق جو میرے پیٹ میں ہے، محررن کہ وہ وقف ہوگا، فتقبل منی مجھ سے قبول فرما انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے علم والے ہیں۔ فلما وضعتها، جب اس کی بچی پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے میرے رب میری تو بچی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کے علم میں ہے جو بچی جنتی ہے، لیس ذکر کالانثی، مرد تو عورت جیسا نہیں ہوتا، وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک، میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں یا اللہ آپ کی ذات کے ساتھ اس کے متعلق پناہ مانگتی ہوں، وذریتها، اور اس کی اولاد کے متعلق بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی طرح اس کو قبول فرمایا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو بڑھایا اچھی طرح بڑھانے کے ساتھ، وکفلها زکریا، زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت لی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی اس کی بارگاہ میں زکریا علیہ السلام اس کے ہاں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، ان کے ہاں اعلیٰ رزق پاتے، قال یا مریم انا لک ھذا، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے مریم یہ تازہ رزق کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جن کو چاہے بغیر حساب کے رزق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں عمران علیہ السلام کی بیوی کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد تھے، وہ اور ہے، یہ دوسرے عمران ہیں۔ اس کے دفن اور قبر کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ مسقط کے شہر سلالہ میں، شہر ہی میں ان کی قبر ہے۔ بعض علماء کے ہاں یہ نبی نہیں تھے لیکن نیک اولیاء میں سے تھے، جس طرح کہ لقمان حکیم کے متعلق اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ ولی تھا، نبی نہیں تھا، اگرچہ ایک آدھ قول اس کی نبوت کا بھی ملتا ہے۔ اس کی بیوی حنا، اس نے منت مان لی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جیسی پیدا ہوگا
یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ مذہب یہودیت میں بچوں کے اس قسم کا وقف درست تھا اور ثواب کا ذریعہ تھا۔ شریعت محمدی میں اس قسم کا وقف خدمت کے نام سے درست ہے۔ یہودیت میں جو بچہ وقف کیا جاتا تو بلوغت تک اس پہ پابندی رہتی تھی۔ بلوغت کے بعد وہ بچہ چاہتا تو وہاں کی خدمت جاری رکھتا، چاہتا تو وہاں سے آزاد ہو جاتا۔ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خدمت اس قسم کا وقف درست تو ہے، لیکن اس سے رجوع کسی بھی وقت جائز ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مدینہ منورہ میں آئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کیا۔ 10 سال اس کی عمر تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا، اور مسلسل 10 سال جب تک حضور کی مبارک ذات حیات رہے تو اس کی خدمت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف رہتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی مبارک ذات کے اخلاق دنیاوی معاملات میں ایسے تھے کہ کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سہون غلطی سے چاہے دنیاوی جتنا بھی نقصان ہو جائے، اخلاق نبوی کا انداز یہ تھا کہ اس پہ کبھی بھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ظلماً اگر کوئی خادم نوکر کوئی چیز ضائع کر رہا ہے تو اس کو مناسب انداز میں سے غصہ کا اظہار کر کے سمجھانے کی تو گنجائش ہے، لیکن سہون جس سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نبی کا مزاج تھا۔ دینی معاملات میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دینی انداز میں حضور کے مزاج میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی، اور حضور کی مبارک ذات کی محبت اور لوگوں سے تعلق احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دور سے دیکھتا تو وہ حضور کے رعب کا شکار ہو جاتا۔ حضور کے چہرے انور میں رعب تھا، جس کی نگاہیں اس چہرے پہ پڑتی تھی اس آدمی پہ رعب طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن جب کوئی قریب ہو جاتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور محبت والا کوئی نہیں تھا۔ عام غریب لوگوں سے حضور کو زیادہ محبت رہتی تھی۔ جو بے سہارا ہوتا تھا حضور کی مبارک ذات اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات سے آیا کرتے تھے، ایک غلام تھے، دور دراز کے دیہات سے سبزی وغیرہ لا کے مدینہ منورہ میں بیچتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور کی مبارک ذات ایک دفعہ پیچھے سے چپ چپ کے آئے اور زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی بیچنے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے سے آئے اور زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور خاموش بیٹھ گئے۔ زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مبارک ذات کے جسد اطہر کی خوشبو سے محسوس کر گئے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
حدیث میں آتا ہے حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے تو اس گلی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. حضور کی مبارک ذات کے پسینے سے اتنی اعلیٰ خوشبو آتی تھی کہ وہ اس زمانے کے اعلیٰ عطر میں بھی وہ خوشبو نہیں ہوتی تھی. تو اس نے حضور کی مبارک ذات کے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی کہ مجھے برکت حاصل ہو. حضور کی مبارک ذات سمجھ گئے کہ زائر نے مجھے پہچان لیا. پھر فرمانے لگے زائر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، دیہات سے ہمارے لیے سبزی وغیرہ لایا کرتے ہیں. انسانی غذا کا انتظام یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. اس دن یہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ہمارے بڑے استاد جی مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم، ان کے ہاں ہم رات کو ٹھہرے ہوئے تھے. تو صبح کو ان سے اجازت کی درخواست کی تو تھوڑی دیر اس نے 5-8-10 منٹ اس نے واعظ نصیحت کی. ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہر کسی کے متعلق نیک گمان کیا کرو، ہر آدمی کے متعلق نیک خیال رکھا کرو. پھر فرمانے لگے کہ یہاں سے اگر ہم بالفرض سڑک پہ نکلیں، آدھی رات ہے یا دن ہے، ٹرکیں جا رہی ہیں سامان سے لیس، اس میں چینی ہے یا آٹا ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو دل میں یہ نیت کرو کہ یہ بھی انسانی خدمت کے لیے رواں دواں ہے. کیونکہ آٹا انسانی خدمت ہے، چینی انسانی خدمت ہے. ان پہ بھی نیک گمان کرو کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ انسانی خدمت کے میں لگے ہوئے ہیں. اگر یہ اپنی ڈیوٹی نہ کریں تو انسانوں کو غذا کس طرح پہنچ جائے گی؟ ہر انسان پہ نیک گمان رکھو، یہ بڑی بات ہے. نیک گمان کی بڑی ضرورت ہے. دوسری سمت ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے پیسہ اپنا کما رہے ہیں، لیکن دل میں ایک نیت یہ بھی ہو کہ یہ آٹا، یہ چینی، یہ دیگر چیزیں، ہر چیز انسان کی ضرورت ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہے. وہ ہر چیز انسان کی ضرورت ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہو رہی ہے. نقل کرنے والے بھی دل میں صرف پیسے کی نیت نہ کریں، وہ بھی دل میں یہ نیت کریں کہ انسان کی خدمت ہو جائے. کمائی ہو گئی، اجر مل گیا. یہ نیت بھی دل میں، یہ تاجر برادری سے بھی گزارش ہے، یہ نیت کیا کرو کہ اس میں جس کے پاس میری یہ چیز جا رہی ہے اس میں اس انسان کا فائدہ ہو، تو پھر تجارت میں بھی برکت ہوگی، فائدہ ہوگا. تو حنا جو عمران کی زوجہ تھی اس نے یہ منت مان لی جو کہ یہودیت میں جائز تھی کہ یہ بچہ میرا پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اللہ کی شان وہ بچی پیدا ہو گئی، اس کا نام مریم رکھا. مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی عورت. تو اسی کو وقف کر گئی. دوران حمل ہی حنا کا شوہر عمران دنیا سے رحلت فرما چکا اور وہ امام بیت المقدس بھی رہ چکا تھا. زکریا علیہ السلام سمیت دیگر 27 مشائخ بیت المقدس میں رہا کرتے تھے. جب ان کے ہاں حنا یہ اپنی بچی کو لے کے وہاں پیش کرنے لگی تو انہوں نے سعادت کی نیت کر کے کہ اس کے والد صاحب یہاں کے امام تھے، ہر ایک نے درخواست کی کہ یہ چھوٹی ہے اس کی کفالت میں کروں گا. زکریا علیہ السلام نے درخواست کی کہ یہ میری بیوی کی رشتہ داروں میں سے ہے، اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں.
قرآن اندازی ہوئی زکریہ علیہ السلام کے حق میں یہ بچی آ گئی تھی، یہاں ہی رہتی تھی کیونکہ یہ وقف تھی اور قانون مذہبی یہودیت بھی یہی تھا۔ اللہ کی شان روایات میں ہے کہ ایک دن میں 1 سال برابر بڑھتی تھی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا کی تفسیر ہے، مفسرین نے لکھا ہے ایک دن میں 1 سال برابر جسامت کے اعتبار سے بڑھتی تھی، اور عجیب و غریب پل، بے موسم پل ان کے پاس رہتے تھے۔ زکریا علیہ السلام تشریف لاتی، یہ کہاں سے؟ وہ کہنے لگتی تھی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ تو اس نے بیت المقدس کی خدمت کی، عبادت کی۔ زکریا علیہ السلام کی تربیت میں ایک نیک خاتون بن گئی اور اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر بیٹا عیسیٰ علیہ السلام عنایت فرمایا۔ عیسیٰ بمانے سردار کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بچہ یا بچی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے تو وہ بچہ بچی رونے لگتے ہیں، سوائے مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ یہ دونوں شیطان کے کچوکوں سے، اس کے اثرات سے محفوظ رہے، کیونکہ اس کی ماں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں آپ کی ذات کے ساتھ اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطان سے حفاظت کی دعا مانگتی ہوں۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اس لیے شیطان سے حفاظت کی دعا یہ بہت ضروری ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اس کا بھی بیٹا نہیں تھا، کل کی آیات میں اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَتِ امْرَأُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے یہ کہا ہے میرا رب میں منت مان لیتی ہوں اپنے حمل کی جو میرے پیٹ میں ہے وقف کرنے کی، اس کو مجھ سے قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ واقعی سننے والے اور علم والے ہیں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ۔ جب وہ بچی کو جننے لگی تو کہنے لگی میرے رب میری تو بچی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت، جو بھی بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کو تو علم ہے، ولیس الذکر کالانثیٰ، مرد تو عورت جیسا نہیں ہوتا، وہ تو خدمت میں اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں اللہ کی ذات سے مدد مانگ کے شیطان مردود سے اس بچی اور اس کی اولاد کے متعلق پناہ مانگتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے انداز سے اس کو قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی جسامت بڑھائی اچھی طرح بڑھانے کے ساتھ۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی عبادت گاہ میں زکریا علیہ السلام اس میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، اعلیٰ رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، فرماتے اے مریم یہ رزق کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگتی تھی یہ میرے رب کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واقعی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عنایت فرمائے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ یہ ایام بڑے مبارک ہیں، ان میں جن سے ہو سکے روزہ بھی رکھ لیا کرے، اگرچہ گرمی تو زیادہ ہے، کوئی ایک بھی ہو سکے تو ایک عرفات کے دن بہت بڑا اجر ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور راتوں کا سلسلہ بھی عید تک یہ بہت مبارک ہے۔ ایک روایت میں کہ شب قدر کے بعد یہ سب سے افضل راتیں ہیں، تو ان میں عبادت کا بھی اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، جن سے ہو سکے کوئی ایک روزہ بھی ہو جائے تو بھی بہتر ہے، 2-3 جتنے ہو سکتے ہیں کوشش کر لیا کریں۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکت نصیب فرما، قبول فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک وکرمک۔